السلام علیکم ناظرین و سامعین، میں ہوں عبدالغفار۔ جناب وزیر اعظم عمران خان نے کنٹینر پر جو وعدہ کیا تھا کہ میں اوورسیز پاکستانی کو ووٹ کا حق ضرور دلاؤں گا، وہ انہوں نے 3 سال کی جدوجہد کے بعد 17/11/2021 کو کامیابی کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کر دکھایا۔ تمام تر اپوزیشن کی مخالفتوں کے باوجود انہوں نے یہ وعدہ پورا کر کے دکھایا، جس کے لیے یہ دن 17/11/2000 یادگار اور خوشی کا دن ہے، کیونکہ یہ جملہ میں ایک ضرور کہوں گا کہ حقداروں کو اگر حق مل گیا تو جس کا وہ حق رکھتے تھے تو دوسرے لوگوں کو کیا پریشانی آئی کہ دوسرے لوگ اتنے پریشان ہو گئے کہ انہوں نے اتنی زیادہ اس معاملے میں بھی مخالفت کی۔ یہ افسوسناک امر ہے کہ ہمارے بیرون ملک پاکستانی جو مجبوری کی حالت میں وطن سے دور، ماں باپ سے دور، بہن بھائیوں سے دور، اپنی بیوی بچوں سے دور جا کر روزگار کر رہے ہیں اور کروڑوں ڈالر وہ پاکستان میں بھیجتے ہیں، جس سے ہماری معیشت کو اچھی خاصی سپورٹ ہوتی ہے، مگر ہمیں نہ جانے کچھ ہمارے میں ہی موجود لوگ ہیں جنہیں یہ سخت پریشانی ہوئی کہ یہ ان کو ووٹ کا حق کیوں مل گیا ہے۔ سیاستدانوں کے علاوہ چند ایسے ٹی وی اینکرز بھی ہیں بطور ایک اینکر کے کہ ان لوگوں کو بھی بہت پریشانی ہوئی کہ یہ انہیں حق کیوں مل گیا ہے، اور اس کے علاوہ کہ وہ بھی منظور ہو چکا ہے کہ آئندہ ڈیجیٹل مشین کے ذریعے ہمارے ووٹ ہوں گے۔ مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان ہر معاملے میں جدید چیز کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، جدید گاڑی استعمال کرنا چاہتے ہیں، جدید موبائل استعمال کرنا چاہتے ہیں، جدید ہر ٹیکنالوجی یوز کرنا چاہتے ہیں، تو وہی گھسا پٹا نظام استعمال کرنا چاہتے تھے، اور انہوں نے عمران خان کے اس اقدام کی زبردست مخالفت کی اور ڈیجیٹل مشین کی طرف بالکل نہیں جانا چاہتے تھے، اور اس میں جو نقائص نکالے جاتے تھے، اس میں جو بتایا جاتا تھا کہ اس میں فلاں نقص ہے، فلاں نقص ہے، وہ ایک اس طرح کے نقص نکالے جاتے تھے کہ وہ بطور لطیفہ مشہور ہو چکے ہیں۔ تو یہ بھی ایک مبارکباد عمران خان کو جاتی ہے، اور عمران خان کا یہ ایک بہت ہی کامیاب قدم ہے کہ دنیا ساری ڈیجیٹل کی طرف جا رہی ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے، جب بھی ووٹنگ ہوئی ہے، وہ متنازع ہی رہی ہے۔ ہارنے والے نے کبھی تسلیم نہیں کیا کہ میں ہار چکا ہوں، مگر انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ جناب وزیر اعظم عمران خان مبارک کے مستحق اس وجہ سے بھی ہیں کہ انہوں نے اس تنازع کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے یہ ڈیجیٹل مشین اسمبلی سے کامیابی کے ساتھ منظور کرایا۔ اس کے علاوہ انہوں نے سٹیزن پورٹل بھی بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے اس کا بھی افتتاح کیا، تاکہ انہیں یعنی کہ کسی بھی شکایت کا موقع اگر ملے تو وہ انہیں سفر کر کے ایمبیسی میں جانا نہ پڑے، اور وہ سٹیزن پورٹل پر ہی اپنی کمپلین درج کرا سکے۔ یہ سہولت دینے پر بھی جناب وزیر اعظم عمران خان مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہوں نے یہ سٹیزن پورٹل کا بھی افتتاح کامیابی سے کر کے بیرون ممالک پاکستانیوں کو یہ سہولت بہم پہنچائی۔ جناب وزیر اعظم نے اس موقع پر جب یہ سٹیزن پورٹل کا افتتاح ہو رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ میں باقلم خود پردیس میں رہ چکا ہوں، مجھے پردیسیوں کے جو بیرون ملک پاکستانی رہ رہے ہیں ان کی مشکلات کا بے حد اندازہ ہے کہ وہ کن مشکلات کا شکار رہتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مجھے تو یہ افسوس ہے کہ جو لوگ اس بات پر بھی پریشان ہیں کہ انہیں ووٹ کا حق کیوں ملا، تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ پردیس میں رہتے ہیں ان کی مشکلات اور ان کی ذہنی کیفیت کیا ہوتی ہے۔ ایک بیرون ملک میں رہنے والا پاکستانی جب اپنے موبائل پر اپنے بیوی بچوں سے، اپنے والدین سے، اپنے بہن بھائیوں سے جب بات کرتا ہے کہ اس گفتگو کے دوران جب اس کی والدہ کہتی ہے کہ بیٹا کیا تمہاری آواز بھرائی ہوئی آ رہی ہے، تمہاری آواز غمگین آ رہی ہے، کیا تم رو رہے ہو، تو
بیٹا آگے سے مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ کہتا ہے کہ نہیں ماں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں رو نہیں رہا، جبکہ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی جاری ہوتی ہے۔ اس طرح کے دکھ اضطراب میں وہ بیرون ملک رہتے ہیں۔ تو مجھے تو بے حد افسوس ہے کہ جو لوگ ان کو حق دینے سے بھی گریزاں رہے اور آج تک کسی وزیر اعظم نے انہیں یہ ووٹ کا حق بھی دینا مناسب نہ سمجھا۔ تو جب وزیر اعظم عمران خان نے یہ حق دیا ہے تو اس وقت بھی کچھ لوگ اتنے دل کے سخت، اتنی زیادہ نچلی سوچ میں مبتلا لوگ ہیں کہ وہ اس حق پر بھی پریشان ہیں۔ بیرون ملک پاکستانیوں کے لیے آخر میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو 17/11/2021 کا یہ یادگار دن جو آپ کو ووٹ کا حق ملا، اس پر مجھے بھی خوشی ہے اور آپ کو بھی بہت بہت مبارکباد ہو، اور وزیر اعظم عمران خان بھی اس مبارکباد کے مستحق ہیں۔ یہ ایک تاریخی دن تھا جو ہمیشہ وزیر اعظم کے نام سے یہ منسوب رہے گا کہ اس دن انہوں نے بیرون ملک پاکستانیوں کا احساس کرتے ہوئے، ان کا حق سمجھتے ہوئے اسمبلی سے ان کے لیے یہ قانون پاس کرایا۔ انہی الفاظ کے ساتھ میں خدا حافظ کہتا ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔